کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، سوچتی ہے ساری دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، سوچتی ہے ساری دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ صلی علی رسول الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ حکمت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایک وفد ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خدمت میں حاضر ہوا، اور انہوں نے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اماں یہ بتائیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیا ہیں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی کان خلقہ القرآن، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے اخلاق اگر آپ نے دیکھنے ہیں تو آپ قرآن کریم کو دیکھ لیں، آپ کے سارے اخلاق قرآن کریم میں موجود ہیں۔ گویا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بتا دیا کہ قرآن کریم نے جو اخلاق بیان کیے ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے جسم اطہر کے اندر موجود تھے۔ گویا یوں کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو قرآن اس امت کی طرف بھیجے، ایک کتاب کی شکل میں قرآن اور ایک مجسم صورت میں قرآن۔ کتابی شکل میں تو قرآن مجید صحیفے کی شکل میں موجود ہے، لیکن مجسم جو قرآن تھا وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت تھی۔ جو قرآن نے کہا وہ آپ نے کر کے دکھایا، اور جو آپ نے کر کے دکھایا قرآن نے بالکل وہی کہا۔ تو اسی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قرآن دیکھ لو، جو اخلاق قرآن میں نظر آئے وہ آپ کے وجود اطہر کے اندر وہ سارے اخلاق موجود تھے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف بھی بڑی تفصیل کے ساتھ کرایا۔ جہاں آپ کے چہرے انور کا ذکر آتا ہے تو قرآن کریم اس کا تعارف کراتا ہے والضحیٰ، اور جہاں آپ کی زلف مبارک کا ذکر آتا ہے تو قرآن کریم آپ کی زلفوں کا تعارف بھی کراتے ہوئے کہتا ہے واللیل اذا سجا۔ اسی طرح آپ کی آنکھوں کا ذکر آتا ہے تو قرآن کریم کہتا ہے ما زاغ البصر، اور آپ کی زبان کا ذکر آتا ہے تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تحرک بہ لسانک۔ اسی طرح آپ کے دندان مبارک کا ذکر آتا ہے تو قرآن یاسین کہتا ہے۔ آپ کے کان مبارک کا ذکر آتا ہے تو قرآن کہتا ہے قل اذن خیر لکم۔ اسی طرح آپ کی مبارک گردن کا جب ذکر آتا ہے تو قرآن کریم اس کا بھی تعارف کراتا ہے، اور قرآن کہتا ہے الی عنقک۔ آپ کے مبارک ہاتھوں کا ذکر آتا ہے تو قرآن کریم اس کا بھی تعارف کراتے ہوئے کہتا ہے لا تجعل یدک مغلولہ۔ اسی طرح آپ کے سینہ اطہر کا ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک۔ آپ کے قلب اطہر، آپ کے دل مبارک کا ذکر آتا ہے تو قرآن کریم کہتا ہے نزلہ علی قلبک باذن اللہ۔ اسی طرح آپ کے پیٹھ کا ذکر آتا ہے تو قرآن کریم کہتا ہے انقض ظہرک۔ آپ کی آواز کا ذکر آتا ہے تو قرآن کریم کہتے ہیں صوت النبی۔ اور اسی طرح آپ کی جب باتوں کا ذکر آتا ہے تو قرآن کہتا ہے وما ینطق عن الہویٰ۔ آپ کی چادر کا ذکر آتا ہے تو قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر۔ اور آپ کے کمبل کا ذکر آتا ہے تو قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل۔ اسی طرح آپ کی بستی اور آپ کے شہر کا ذکر آتا ہے تو قرآن کریم کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد۔ اور اسی طرح آپ کے اخلاق کا جب ذکر آتا ہے تو قرآن کریم کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم۔ آپ کی رحمت کا ذکر آتا ہے تو قرآن کریم آپ کی رحمت کا بھی تعارف کراتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آپ کے کردار کا ذکر آتا ہے تو قرآن کریم کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اسی طرح آپ کے چلنے کا ذکر آتا ہے تو قرآن کریم کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔
گویا کہ تمام چیزیں تفصیل کے ساتھ قرآن کریم نے ذکر کی ہے. تمام آپ کے مجسم کو تمام آپ کے جسم اطہر کا ذکر اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے. اسی لیے شاعر نے کہا کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے. سوچتی ہے ساری دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، سوچتی ہے ساری دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. صلی اللہ علیہ وسلم.